نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وطر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے وطر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی، کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گے، آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں، جو لوگ بول رہے غلط، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت، لیکن یار یہ بہانے سے پورا دین کب تک چلائیں گے؟ ریالٹیز بھی تو معلوم۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں، آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور کیا نیت سے معلوم، آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو ثواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملے گا اس کا، چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے، اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے، اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے، یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے، اس کا اجر تو نہیں ملے گا۔ چلو اب لوگوں نے اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے، نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو، مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو، ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے، ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے، اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے۔ اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، کی تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک، تو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک، تو لہٰذا وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے، ایسا نہیں، 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھا۔ اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنے، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کرے گا، نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا، اور یاد رکھیے فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہیں، نمازوں کی 2 ہی قسمیں، صدقے کی 2 ہی قسمیں، زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل، فرض صدقہ زکات، نفل صدقہ، اس لیے زکات فرض زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر۔ نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز، حج کی بھی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج، سب کی 2 ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ، ٹھیک ہے، جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے ہیں اور نفل موقع داؤ کہلاتا ہے، جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے تو لہٰذا نفل لاؤ، اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی، ظاہر سی بات اس میں وتر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، ایک الگ ہی مسئلہ، ٹھیک ہے، کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہے اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی، مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا
ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک۔ نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے ہیں، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوگا، پینٹ کے اندر پجام چلا ہوگا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خامخواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے ادھر کی، اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خامخواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد
कंटिन्यू सिर्फ कपड़े को ही सुधारते रहते हैं, इधर का कपड़ा लेके इधर डालते हैं, इधर कपड़ा लेके इधर डालते हैं, इधर से पकड़ के रुमाल को इधर सही करते, इधर से पकड़ी सही करते, इधर से पकड़ी इधर खींचे। मतलब ऐसे लिबास आप नहीं पहन सकते जिसको आपको नमाज में सुधारना पड़े, इसलिए कि नमाज खुशू के लिए है, कपड़ों को सुधारने के लिए नहीं है, कपड़ों को समेटने वाला अमल नहीं है ये। तो कपड़े समेटते रहते पूरी नमाज भर। और कभी कभार लोग ताज्जुब करते हैं कि नमाज पढ़ रहा है क्या कर रहा है, हर उसमें हो जाता है। कभी कोई नमाजी का सीन कैमरे में आ जाए, समझ लीजिए होता है कभी कुछ मसाजिद में कैमरे होते हैं जिसको लाइव देखते हैं, इतनी हरकत कि दूसरा आदमी ताज्जुब में पड़ जाता है, इसकी नमाज सही है मेरी नमाज सही है। इतनी हरकत तो, और उम्मन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में लोग बहुत कम हरकत नमाज में करते हैं, लेकिन बिलखुसूस अरबों को देखा गया इतनी हरकत नमाज में करते हैं, वो भी ये वाली बालों को सुधारने वाली और कपड़ों को सुधारने। जबकि आपने फरमाया मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का और कपड़ों और बालों को ना समेटने का हुक्म दिया गया है, मतलब इस बात का खास ख्याल रखने का कहा गया कि ये अमल मुझसे ना हो। तो ऐसा लिबास मत पहनिए फिर जिसको आपको समेटते रहना पड़ रहा है। ठीक, इतना लंबा पहन लिया कि बाजू वाले का अटकता है तो आप नमाज में सोच रहे कि पहले खींच लूं ताकि वो अटक ना जाए, या उठते वक्त कोई पीछे का नमाजी उसका सर रगड़ा ना जाए कि तो इतना लंबा है कि सजदा उसका उस पे हो रहा है, या पीछे का नमाजी परेशान है तो झुकते भी है तो फिर समेटते हैं जमा करते हैं। मत पहनिए फिर चुस्त लिबास का इस्लाम हुक्म नहीं देता बहुत टाइट, लेकिन इतना भी वो मत कीजिए कि उसको समेटने के अंदर आपका वक्त जाया हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को समेटना, बालों को समेटने से मना किया है। ठीक है, इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं नमाज के ताल्लुक से जिसके अंदर जो उम्मन हम अमल करते हैं वो ये है कि उंगलियों को उंगली में डालना और उससे आवाज करना लोग करते हैं नमाज की हालत में। उंगली जैसा नमाज में खड़े हो जाते और खड़े खड़े फिर कंटिन्यू नमाज चालू, फिर ये उंगली लिया फिर तोड़ ली, फिर कंटिन्यू नमाज चालू, ये हाथ डाल के फिर कंटिन्यू नमाज चालू, या उठते वक्त आप देखिए नमाज यूं करते फिर कंटिन्यू नमाज चालू। ये मना है। उंगलियों का नमाज की हालत में तोड़ना या उनको अंदर एक में एक डाल के इस तरह से जिसको चटखारे लेना कहेंगे, उंगलियां आवाज करती जिसकी वजह से ये नमाज की हालत, इसलिए कि खुशू के खिलाफ है। अब जैसी उंगलियां टूटने की आवाज आएंगी बाजू वाला भी परेशान होता है क्या हो रहा है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हलता है। ठीक, और वो भी देखता है कि मैं क्या हो रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो अपने जो है हाथों को खेलना इस तरह से दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इब्न माजा की रिवायत है, नमाज में अपनी उंगलियों को ना चटखाओ, मतलब ना तोड़ो, उनकी आवाज ना करो नमाज की हालत में। तो नमाज में उंगलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात को भी हम याद रखें। इसी तरह नमाज की हालत में जो चीज नापसंदीदा है वो ये है कि सजदे की जगह पर एक से ज्यादा मर्तबा अगर कंकरियां या कुछ चुभने वाली चीजें तो कंटिन्यू उसको साफ करना या हटाना, या अपने सर को साफ करना और हटाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना किया कि बार बार कोई या तो सजदे की जगह को साफ करे या तो अपने सर को साफ करे। अब ये चीज कहाँ कहाँ लागू हो सकती है? एक जहाँ धूल है, मस्जिद में कभी एक सफ भरती है, अब कभी कर लोगों को जोश आ गया, 2-4 सफ के लोग आ गए, तो अब जो रेगुलर नमाजी है, जो आम लोग पीछे परेशान होते, इतनी धूल रहती क्योंकि वहाँ रेगुलर नमाज नहीं होती, ये छत पे चले जाना पड़ता कभी। तो याद रख लीजिए, अब अगर आप धूल पे नमाज पढ़ रहे हैं तो मिट्टी और धूल पाक होती है। तो बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, जब ऐसी मिट्टी धूल देखते हैं सजदे में जाते वक्त थोड़ा सा उसको साफ करते हैं, फिर उठने के बाद सर को साफ करते, कोनी साफ करते, ये कोनी साफ करते, घुटने साफ करते हैं। कुछ नहीं करेंगे हम। अगर आपको लग रहा है ये धूल मिट्टी का ही मामला है तो आप समझ लीजिए यही तकदीर है आज की कि आपके कपड़े आज खराब होने वाले हैं इसके अंदर। और नमाज में कपड़े खराब हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कहाँ कपड़े खराब नहीं हो जाते हैं इंसान, है ना? तो लिहाजा अननेसेसरी एक्शंस ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सुनन अबू दाऊद की और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, सजदे की जगह में एक से ज्यादा कंकरियां हाथ ना फेरो। मतलब अगर कंकरियां हैं, चुभने वाली चीजें, तो एक से ज्यादा बार हाथ नहीं, 1 टाइम कर सकते। इसका मतलब एक से ज्यादा बार मत फेरो, मतलब एट 1 टाइम नमाज की हालत में। तो बेस्ट पार्ट क्या होगा मैं कहूंगा, आप जहां सजदा कर रहे हैं, वैसे उम्मन मस्जिद में ऐसा इश्यूज नहीं खड़े होते हैं, लेकिन मस्जिद से हटकर कभी नमाज का मौका आ जाए, जैसे जुमा एक्स्ट्रा लोग आगे बाहर तक चले गई सब, या जब मस्जिद बन रही है अभी और आप नमाज को चले गए तो ईंट मिट्टी पत्थर वहां होता है, या फिर कोई बनी हुई मस्जिद में एक कंकर पत्थर आ जाए, तो आप पहले सजदे देख लिया, इसी जगह पहले ही साफ कर लिया। अगर नमाज में जरूरत है तो सिर्फ एक बार साफ कर सकते हैं, या तो वहां एक बार या तो यहाँ एक बार। क्या करना है सोच लीजिए, तो पहले ही आप साफ कर ले, खड़े ना। झुकने के बाद कभी चटाई पे आपने सजदा किया और एकदम बेहतरीन नोकीला कंकर आया और ऐसी जगह आता है जहां बिल्कुल आपका सर टिकता जाए, तो फिर एक बार तो इजाजत है, आप फौरन उसको हाथ से बाजू कर ले सकते हैं, उठा के आप जेब में रख ले सबसे अच्छा, ताकि दूसरों को बाद में न छुए, बाद में मस्जिद के फेंक दे ले जाकर उस, ठीक बहरिया। तो एक से ज्यादा आपने फरमाया कहा, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए। ठीक, आगे फरमाया, बल्कि माफ करना, पहली जो रिवायत पढ़ रहा था मैं वो ये थी कि सजदे की जगह आप फरमाते हैं, सजदे की जगह में जो है, अच्छा वो हदीस के अल्फाज ही हैं, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, इसलिए कि रहमत नमाजी के सामने से आती है।
جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو. اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھ. ٹھیک. اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسے ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے. جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں گی. ایزا دینے کا الگ چیز ہے. کنکریاں ایزا نہیں دیتے. ریت عموماً آسلوں کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے، ہر سجدے میں سر صاف کرتے، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھتے. سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں. اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا، بار بار داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا. ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پیجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ درست نہیں ہو. کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک. جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں ہم کو ڈسٹرب ہوتا. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ اور باقی چیز. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا کیسے مسلم کی روایت ہے مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے، قیام میں کر سکتے، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے سو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے
کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کانسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جسو کہتے، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ کہ روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آسم کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں۔ اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے
نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے, ٹھیک, اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے, نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے, شک ہو رہا کہ فلاں کیا تو آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر چھوٹ گیا جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی, تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, سمجھا, تو یہ تو ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے, سجدے سہو بھی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے آپ چلے گئے, بات چیت چل رہی ہے, زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے, آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا, وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی, ٹھیک. تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو, اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی, نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا, یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا, صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم, اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم, آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے, ہاتھ باندھ, فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا, اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے, اس کے بعد پھر تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے, پھر سجدے سے اٹھ, اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے, پھر دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے, پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ, اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ, اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا, جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے, جو رکنے کا وقت ہے, جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے, وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی, دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. تو اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے, یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے, کاہلی سے پڑھ رہا ہے, درست نہیں پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا, آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان, مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی, اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت, اسپیڈ دیکھیے آپ نماز 1.5 منٹ میں 2 رکعت, 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر, مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے اسپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی, مسجد میں داخل ہوا, الیکٹرانک گھڑی چالو ہے, بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے, 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ, اور پہلی رکعت, پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا, مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے. شاید جلدی, اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی, تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے, آدھا منٹ 31 32 31 32 33, وہ آتا 50 55 56 57 58, جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے. یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے, بعد کی 2 کی اسپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائی. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا, اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی, قاعدے سے اٹھ چکے, تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے, ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی, جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں آئے, سمیع اللہ لمن ربنا ولک, یا پھر ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا, آگے ریڑھ کی ہڈی اللہ. پھر اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کیا تھا ہم کو 2 سجدے تھے, اتنی اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اتنے جلدی جلدی آواز آتی, کھڑے ہو گئے سجدے تھے, جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر, چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے, کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کٹ 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 کٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تیری نماز نہیں. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, آپ کو دہرانا پڑتا. اسی طرح دوسری چیز نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان فی الصلاۃ لشغلا, آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے, وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گے نماز میں کون کھاتا پیتا ہے, ٹھیک کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر, لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ چیز تو بھی نہیں کھائیں گے, پھر کیا کریں گے, آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں, ادھر ادھر مت پھینک, اس لیے وہ غلاظت ہے, آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر, ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو, لیکن اس کو نگلا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا, تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. ٹھیک, تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں, نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے, لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک, اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک, تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے, کون سی بات چیت کریں گے. اب جیسا کہ امام نے غلطی کی, آپ لقمہ دیتے ہیں, لقمہ دینا کیا ہے, بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے, کیا کہے سبحان اللہ, تو بات کرنا ہوگی نا سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اللہ اکبر, مطلب کر, کیسے نہیں کرتا, جھک اٹھ, ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں, ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے, آپ غلطی کر رہے, یہ مانا ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا کہتے اللہ اکبر, مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گئے اللہ اکبر, تو اب آپ نے کہنا سبحان اللہ, تو لوگ کہتے اللہ اکبر, اور بالکل بیٹھے بیٹھے بولتے, اٹھتے نہیں ہیں, مطلب بیٹھنے پڑیں گا تیرے, کیسا نہیں بیٹھتا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے امام بدر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ, امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا, آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا اور سر مل جانا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں, بہر ہے سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی, تالی کی آواز کریں گی, اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے, اس کا طریقہ ایسا ہے, مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا, تو اس سے امام سمجھ جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی, وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے, سمجھ لی کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں, تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی, آواز کریں گی, امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک, تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی, 3 رکعت پڑھا دی, تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں, اور آپ نے سجدے سے ہو, چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, کیونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی, شریعت بن رہی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی, وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا, نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کرایا. ٹھیک, تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی, تو یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے میرے خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئے گا. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی, اس کی قرات کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے. ٹھیک, لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا, جو جس نے اقامت دی ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو, اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک, اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی, اس لیے کہ عموماً اگر معروف سورے ہیں, چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا, اب جو آگے کرتے سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں, کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان. جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے, اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا, تو پہلے وہ حقدار ہے, تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں
ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے, کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے, تو ابھی نماز. ہاں بس ہوتا ہی ہے, یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے سب والوں کی سب کی نماز خراب کر, مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا, اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ بادل دور تک ہاں چلتے, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا مانو آپ کو, نماز کوئٹ نکل جاؤں گا, کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی, ایک ہی دن کا واقعہ. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد, اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال, ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی, چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں, اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا, اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو, دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ, ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, دعا کون کرائے گا, وہ یاد نہیں رہتی, تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی, ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر بڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر چھوڑ رہی ہے. وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا, آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ بولے میں ایسا پڑھا تھا, بولے الحمدللہ ایسا پڑھ رہا تھا. ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا, تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک, اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا, سجدے بھی اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے, لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش, پھر سجدے مجھے جا رہے. جب سجدے سے کھڑے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کیا مانو, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے انہیں, اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مسجد کے اندر, تب کیا کریں گے, بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ باہر, ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا, اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجیے یا اپنی نماز توڑ دیجیے نا. کھڑا وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے, بند نہیں کر سکتے آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے, سمجھ, یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی انہوں نے. قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دیا انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت, پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہے. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر, تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سب. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز بھی نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے, آگے پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا, نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی, البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ہنس رہے آپ, نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار. ہنسنے سے نماز آیا, کیا کریں گے, نماز توڑ کے ٹھیک چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی.
تو فوراً نکل جائے گی، نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی، کیوں کھڑے؟ لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑا رہ کے ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم، ہٹیں گا نہیں، لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو، یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی، عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں، وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز، خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے، کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے، لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خالی گلا کیا کرنا ہے، صاف نماز کر سکتے ہیں، یہ سب عمل ٹھیک۔ تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ مت کیجیے، اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے۔ اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں، ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں، سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا، ہمارا بس آ گیا ہو، بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے۔ اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ، معلوم آپ کو، آپ اس سے